بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو سورہ کہف کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا تھا، کیونکہ اسی سورہ میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو اس حیران کن سورہ کے نازل ہونے کے پیچھے موجود واقعات کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا کہ کیسے ایک پوائنٹ پر آ کر مکہ کے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ایک ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر آ کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے احبار یہودیوں یعنی یہودیوں کے ٹاپ کے علماء سے کچھ سوالات دینے کا کہا تھا کہ جو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے تھے۔ اور یہودیوں نے قریش کو جو سوالات دیے ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، اور وہ ساری تفصیل میں آپ کو پچھلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں۔ آج اس چیپٹر کے اندر میں آپ کے ساتھ ذوالقرنین کا واقعہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک اور ریسرچ کے انداز میں ڈسکس کرنا شروع کروں گا، جو کہ بلا شبہ ہمارے دور میں ایک بہت بڑے تجسس کا باعث ہے کہ آخر کون تھے ذوالقرنین۔ انہوں نے کس جگہ پر سورج کو کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہاں کے لوگوں کو سورج سے بچ پانے کی سکت نہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا؟ اور جو دیوار انہوں نے بنائی تھی وہ دیوار آخر کہاں ہے؟ آج ہم اس دیوار کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اور شاید اس پورے سفر کا سب سے دلچسپ سوال کہ کون ہے یہ یاجوج اور ماجوج۔ پچھلے چیپٹر کے آخر میں نے آپ کو ذوالقرنین کا پورا واقعہ بالکل اسی طرح سے پڑھ کر سنایا تھا جس طرح سے قرآن پاک میں درج ہے، حرف بحرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس واقعے پر ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سادہ الفاظ میں بھی یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دراصل اس واقعے میں ہوئی کیا کیا باتیں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم کچھ الفاظ کی ٹرمینالوجیز بھی سیٹ کر لیں گے، کیونکہ اگلی پوری سیریز میں ہم نے انہیں گاہے بگاہے استعمال کرتے رہنا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واقعہ غور سے سنیں، کیونکہ اس پوری ڈاکیومنٹری کے دوران وقتاً فوقتاً یہ واقعہ میں مختلف جگہوں پر آپ کے سامنے کوٹ کرتا رہوں گا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں قوت و طاقت عطا کی تھی اور انہیں ہر چیز کے ریسورسز دے دیے تھے۔ ذوالقرنین نے اپنا ایک سفر شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا۔ وہاں پر ذوالقرنین نے کسی قسم کے کوئی لوگ دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایک چوائس دی کہ انہیں سزا دے دیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس پر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جو بھی غلط کرے گا میں اسے سزا دوں گا، اور جب وہ اللہ کی طرف واپس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عذاب ہی دے گا، لیکن ان میں جس نے بھی نیک کام کیے ہوں گے اس کے لیے ہر طرف آسانی ہے، میرے سامنے بھی اور اللہ کے پاس بھی۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین ایک اور سفر پر نکلتے ہیں، اور اس مرتبہ وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔